واقعہ کربلا کو یاد کر کے ہمیشہ امت کے وفادار لوگ روتے رہیں گے۔ رہتی دنیا تک امام حسین علیہ السلام کے غم میں کائنات ماتم کنہ رہے گی۔ آسمان کی سرخی شہادت امام حسین علیہ السلام کی شہادت دیتی رہے گی، اور تاریخ ہمیں آئینہ دکھاتی رہے گی کہ کس طرح کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں گلشن رسالت کے مہکتے پھولوں کو شہید کیا گیا۔ فرات کے کنارے جناب عباس علمدار علیہ السلام کے بازو شہید کیے گئے۔ کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ تہہ تیغ کر دیا گیا، ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کا سر کاٹا گیا۔ جوان علی اکبر علیہ السلام سے لے کر 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام تک تیروں سے چھلنی کر دیے گئے۔ بالآخر جگر گوشہ رسول امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بھی 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا حالت سجدہ میں شہید کر دیا گیا، اور حسین علیہ السلام کی شہادت پر سارا عالم ماتم کنہ ہو گیا۔ آپ کی شہادت کا اتنا اثر ہوا کہ سورج ڈوب گیا اور ستارے آپس میں ٹکرانے لگے، ساری دنیا میں اندھیرا سا چھا گیا اور آسمان سرخ ہو گیا، اور اب وہ شام بھی آ گئی جسے شام غریبہ کہتے ہیں، اور اب اہل حرم پر قیامت ٹوٹی اور خیموں کو آگ لگا دی گئی، مستورات کو اسیر بنا لیا گیا، خانوادہ نبوت کی مقدس شہزادیوں کے سروں سے ردا چھین لی گئی، سیدہ بالی سکینہ سلام اللہ علیہا کو تماچے مارے گئے، اور آپ کے کانوں سے بالیاں چھین لی گئیں، جس کی وجہ سے آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا، ان کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئیں، اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر رسیوں میں جکڑ دیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو ہتھکڑی پہنائی گئی اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ اب یزیدی فوج گلشن فاطمی کو تاراج کرنے کے بعد 12 محرم الحرام تک میدان کربلا میں ٹھہری رہی، اور اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کی لاشوں کو جمع کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھتی رہی، اور ان جہنمیوں کے کفن و دفن کی رسم بھی بڑے اطمینان سے ادا کی گئی۔ لیکن ان لعینوں کو یہ توفیق تک نہ ہوئی کہ لاشہائے شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کفن و دفن کا بھی انتظام کریں، اور یہ توفیق انہیں نصیب بھی کیسے ہوتی کہ شقاوت ان کے لیے مقدر ہو چکی تھی، اور خدائے قدیر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری راہ میں شہید ہوئے میرے ان محبوب بندوں پہ ان یزیدوں کا کوئی احسان باقی رہے۔ لہٰذا یزیدی فوج میں سے کسی کو اس بات کا خیال تک نہ آیا، اور محسن اسلام کے لاشوں کو بے غور و کفن کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ کر 13ویں محرم الحرام کو یہ یزیدی فوج لٹے ہوئے قافلہ حسینی کو اپنی حراست میں لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئی۔ بعض روایات سے یہ شہادت ملتی ہے کہ یزیدی فوج کے کربلا سے چلے جانے کے بعد نہر فرات کے قریب آباد غازریہ نامی گاؤں کے لوگ آئے، اور انہوں نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لاشہائے شہداء کے کفن و دفن کی رسم ادا کی۔ سامعین اکرام، مزید ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب سادات اکرام کا لٹا ہوا قافلہ دمشق سے مدینے کی طرف روانہ ہوا تو 20 صفر المظفر کو میدان کربلا پہنچا تو دیکھا کہ لاشہائے شہداء بے غور و کفن پڑی ہیں، اور زخموں سے اسی طرح تازہ خون رواں ہے۔ اگرچہ گرمی کی شدت تھی مگر ذرا بھی ان میں فرق نہ آیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہاں آ کر قیام فرمایا اور شہداء اکرام کے سروں کو ان کے اجسام مقدسہ کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ اب کفن و دفن کے بعد عرض کربلا سے یہ لٹا ہوا قافلہ حسینی رحمت و برکت والی سرزمین یعنی مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ کیا کچھ گزرتی ہوگی قلب اہل بیت اطہار علیہم السلام پر، کتنی علمگیز کیفیت رہی ہوگی ان معصومین اہل بیت اطہار علیہم السلام کی، زبان میں تاب نہیں کہ اس کا کچھ تذکرہ کیا جا سکے۔ یہ انہی کے عزم اور حوصلے کی پختگی تھی کہ مسکراتے ہوئے مصائب و آلام کی اس پرخار وادی کے ہر کانٹے کے زخم کو برداشت کرتے چلے گئے، اور یہ تک نہ ظاہر ہونے دیا کہ انہیں کوئی تکلیف ہوئی ہے، بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ وفا شیاروں کے لیے راہ محبوب کا ہر کانٹا پھول سے زیادہ نازک اور لطف انگیز ہے۔ جس وقت اہل بیت کا قافلہ جوار مدینۃ الرسول میں پہنچا ہے تو اہل مدینہ جماعت در جماعت حاضر ہوتے گئے۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی تو یہ کیفیت تھی کہ زارو قطار روتی تھیں اور کہتی تھیں، اے نانا جان، ہم آپ کے دربار میں حسرت بھرے دلوں سے لوٹ آئے ہیں۔ جب ہم گئے تھے تو باپ کا سایہ سر پر تھا، ماں کی گودیں اولادوں سے بھری تھیں، لیکن آج ہم اس عالم میں لوٹے ہیں کہ سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔
ماں کی گودیں سونی اور ویران ہیں، گئے تھے تو مسرت و شادمانی قدموں سے لپٹی تھی، لیکن اے نانا جان جب ہم واپس آئے ہیں تو غم و آلام ہمارے دامن سے وابستہ ہیں۔ جب گئے تھے تو ہمارے ساتھ ہمارے مونس و غمگسار حسین علیہ السلام تھے، اور آج ہمارے مونس و یاور ہم سے جدا ہو چکے ہیں، جن کے غم میں ہماری آنکھیں اشکبار ہیں، ہمارے دل فراق حسین میں تڑپ رہے ہیں۔ ہم تو آپ کی چہیتی بیٹیاں ہیں، لیکن اے محبوب خدا آج ہم پہ ایسا ظلم ہوا کہ ہم اونٹوں پر بے حجاب اور بے پردہ سوار ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز گنبد نظر آیا، یارائے صبر نہ رہا، آنکھیں بلک پڑیں، بے ساختہ کہنے لگے اے رحمت للعالمین، اے بے کسوں کے فریاد رس، اے بے سہاروں کے سہارے، آج میں آپ کے جگر گوشہ حسین علیہ السلام کو دشت بے کسی میں سلا کر دائمی فرقت و جدائی کا غم لے کر حاضر آیا ہوں۔ اسیران کرب و بلا کے نوحے سن کر مدینے کا ایک ایک گلی کوچہ ماتم کدا بن گیا۔ اہل مدینہ چیخ چیخ کر رو رہے تھے اور پکار رہے تھے واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ۔ تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ سانحۂ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام ساری زندگی اپنے بابا اور شہدائے کربلا کے غم میں زار و قطار روتے رہے۔ اپنے بابا اور شہدائے کربلا کے غم میں زار و قطار روتے رہے۔